ناول ڈسکرپشن اینڈ انٹروڈکشن۔ جب اصول اور طاقت ٹکراتے ہیں، جب سچ اور وراثت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، تب تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک طوفان ہے، ایک ایسی جنگ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے گی، جہاں رشتے اور اصول ٹکرا جائیں گے، جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں مٹ جائیں گی، جہاں خون کے رشتے ہی سب سے بڑی دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ناول تعبیر حیات، رائٹر جہینا عروش۔ قسط نمبر 6۔ ان دا کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون۔ شام کے 6 بج رہے تھے، اندھیرا اترا ہوا تھا۔ سجاد اور حمائل دونوں اس کے روم میں کھڑے تھے۔ چیمبر سے آنے کے بعد حمائل نے سجاد کو کال کر لیا تھا۔ اس نے شبیر سے ہونے والے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اسے بتایا تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ بھی سجاد کے ساتھ بیرسٹر شبیر کے کمرے کے سامنے ہسپتال میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اب آپ کیسے فیل کر رہے ہیں؟ 3 گھنٹے بعد شبیر کو مکمل ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، آئی ایم اوکے رائٹ ناؤ۔ شبیر نے ڈاکٹر کو مسکراتے ہوئے جواب دیا جو اس کا چیک اپ کر رہا تھا، میں ان کو ڈسچارج کر رہا ہوں۔ ان کے سر پر زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، مگر ہاتھ اور پاؤں کے لیے کچھ وقت تک احتیاط کرنا ہوگا۔ پروفیشنلی وہ ڈاکٹر سجاد سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ریسیپشن سے آپ ڈسچارج فائل لے لیجئے گا۔ کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھ سے پھر کنٹیکٹ کریں۔ مجھے امید ہے آپ کا دوست بہت جلدی ریکور کر لے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر ونس اگین، سجاد نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے کام آ کر۔ ابھی میرے پیشنٹ میرا ویٹ کر رہے ہیں، آپ سے انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر دوسرے پیشنٹ کے پاس گیا اور سجاد واپس روم میں آ گیا۔ ابھی شبیر پہلے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ شبیر چھت کے ایک نقطے کو فوکس کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ سجاد نے حمائل کو دیکھا جو سائڈ پر خاموش کھڑی تھی، وہ بھی کچھ سوچ رہی تھی۔ اس نے گلا کھنکاڑا۔ شبیر کے ساتھ حمائل بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ طریقے سے اس نے خاموشی کی اس دیوار کو ہلایا۔ بات کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ شبیر نے ہارے ہوئے انسان کی طرح سجاد کو دیکھ کر کہا، تم شور ہو کہ یہ ایکسیڈنٹ عثمان ارسلان نے کروایا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں شور نہیں، اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنا بھی ہے۔ وہ اس کے اس سوال پر تھوڑا برہم ہوا۔ کیا مطلب؟ سجاد نے تھوڑا الجھتے ہوئے آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میری کار کا جب ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آدمی نے چہرے کو چھپایا تھا، میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں نے یہ کیس نہیں چھوڑا تو اگلی بار صرف ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، جنازہ بھی اٹھے گا۔ اگر وہ نقاب پوش میرے پاس یہ آ کر نہیں کہا ہوتا تو میں بھی یقین نہیں کرتا۔ سجاد نے ایک سرد آنبری میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، اس سے منع بھی کرنا چاہتا تھا، مگر میں آپ کے ارادوں کو لڑکھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، اتنا عرصہ بیتنے کے بعد بھی وہ کمینہ ایسے کا ایسا ہے۔ اب تو آپ اس کیس کو بھی نہیں لڑ سکتے۔ حمائل جہاں پہلی بار بولی تھی۔ آپ کے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو 6 منتھ کا ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ اس نے اس ایکسیڈنٹ کا وہ نتیجہ منہ سے اناؤنس کر دیا جس کو لفظوں میں لانے سے یہ لوگ ڈرتے تھے۔ ایک اپنے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور دوسرا اپنی بے بسی کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس وقت وہ اس ہاسپٹل کے بیڈ پر وہ محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وہ تم سے جیت گیا۔ مجھے نہیں لگتا اب کوئی بھی آدمی اس کو لینے کی جرات کر سکتا ہے۔ اگر میں اتنے برے طریقے سے زخمی نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب تو میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو شبیر، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ بھی اپنے زوال کو چھوئے گا ایک بار ضرور۔ وہ اس کو ہمت دلاتے ہوئے کہنے لگا، سر میں ایک بات کہوں؟ حمائل اس کے بیڈ کے پاس تھوڑا قریب ہوئی جو پہلے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ کہو بیٹے، کیا کہنا ہے؟ اس نے ایک بار سجاد کو دیکھا اور پھر شبیر کو۔ اس کیس کو میں پروسیڈ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو۔ جو وہ سوچ رہی تھی کہنے لگی، آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو تمہارے سامنے ہسپتال کے بیڈ میں پڑا ہے یہ اسی کیس لینے کا انجام ہے۔ پلیز انکل، ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا، وہ سجاد سے کہنے لگی، ورنہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں جانتی ہوں یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، بس آپ لوگ میرا پلیز ساتھ دیجیے۔ وہ اپنی بات پر اٹل معلوم ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو بیٹا، اگر آپ سے عمر میں دگنا شخص وہ اپنے بات سے پیچھے کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو تم اپنا اندازہ لگا لو وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ شبیر اس کو حقیقت بتا رہا تھا، سر جب تک میں میڈیکلی ٹھیک ہوں میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے وہ اپنا کوئی بھی چال چلا لے، وہ مجھے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا پائے گا۔ میں اس کیس کی تمام فائلز تمہیں ہینڈ اوور کر لوں گا، کل پیشی ہے اس لیے تمہیں اس پر جلد از جلد کام کرنا ہوگا۔ یعنی کہ وہ راضی ہو گیا تھا۔ ابھی تم گھر جاؤ، کیس کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ میں اپنے ڈرائیور سے کچھ دیر میں تمہیں کیس ریلیٹڈ مٹیریلز بھیجتا ہوں تمہارے گھر پر۔ تھینک یو سر، مجھ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو نا امید نہ کروں۔ ابھی میں گھر کے لیے نکل رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں۔
رکو میں ڈراپ کرتا ہوں تمہیں۔ وہ جیسے مڑی، پیچھے سے سجاد نے اسے آواز دیا۔ وہ جانتا تھا اس معاملے میں اب یہ سننے والی نہیں ہے۔ ناراض یا غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ شبیر سر کے ساتھ رہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس آ رہا ہوں یہاں پر۔ ٹھیک ہے انکل، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے کہ تم ہر بات میری مرضی سے کرتی ہو نا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بالکل بھی اس کیس کو لینے کے فیور میں نہیں تھا۔ پلیز انکل، اب مجھ پر غصہ مت ہو۔ میں جانتی ہوں کہ کس طرح ابھی میں ماما اور ڈیڈ کو مناؤں گی جب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کا راستہ روک گئی تھی۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ پلیز انکل، میرے اسٹیمنا کو ریسٹور کرنے میں میری مدد کرے تاکہ میں وہاں پر اس کو استعمال کر سکوں۔ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لائے وہ اس شخص کو کسی بھی طرح سے ناراض نہیں کر سکتی تھی جو اس میں اپنی بیٹی کے عکس کو دیکھتا ہے۔ بس تمہاری اس باتوں کی وجہ سے میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے انکل، میں مما بابا کے بعد جس کی زیادہ بات مانتی ہوں وہ آپ ہیں۔ اب زیادہ مسالے مت لگاؤ، کیس پر فوکس کرو۔ یاد ہے نا کل عدالت میں پیشی ہے۔ راجر باز گارڈ آخرکار وہ مان گیا تھا جیسے آپ کہیں، اس نے سر کو تھوڑا جھکاتے ہوئے کہا۔ راجر باز گارڈ آخرکار وہ مان گیا تھا جیسے آپ کہے، اس نے سر کو تھوڑا جھکاتے ہوئے کہا۔ سجاد کی ناراضگی کہیں پر رفو چکر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ سجاد ڈرائیو کرتے وقت حمال کو کیس کے بارے میں تھوڑا سا کلو دینے لگا تھا جو انہوں نے آج پڑھا تھا دوپہر کو شبیر کے لیے۔ ابا حضور، کل پیشی ہے۔ جانتا ہوں، پر جب کیس کو لڑنے کے لیے وکیل نہیں ہوگا تو عدالت کس بات کی لگے گی؟ اگر اس کیس کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا۔ نعمان اس سے وہ بات کہنے لگا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جاؤ جا کے ٹی وی آن کرو، پتہ چل جائے گا تمہیں اس کیس کو لینے والے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا اب کوئی دوسرا اجل کا مارا اس میں ہار ڈالے گا۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا کہ اب کوئی اس کیس کو لینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ باہر لوگ ہمارے خلاف بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے جو محنت اس الیکشن کو جیتنے کے لیے کیا تھا سب ضائع ہو گیا۔ اس الیکشن کو جتوانا ہمارے لیے فرقان کرے گا۔ ہمارا کام اس برے مردے کو واپس قبروں میں سلانا ہے۔ اس کو ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اس کے ارادے وہیں کے وہیں تھے۔ سارا کا سارا میڈیا پورے مرچ مسالے کے ساتھ ہمارے خلاف پروگرامز اور کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کیا کریں؟ ہم جتنا بھی کچھ کریں ان سب کا کوئی نہ کوئی اثر ہمارے خلاف ضرور نکلے گا۔ نعمان تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے ٹیرس پر لگے جنگلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے دیکھنے لگے۔ پیسے اور پاور میں بہت طاقت ہوتی ہے، برخدا تم دیکھ لینا کچھ دنوں میں یہ لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ ابا حضور، ہم پھر سے غلطی کر رہے ہیں۔ نبیل حمدانی کے کیس میں بھی ہمیں یہی رکھتا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا کس جگہ پر اس خبیث نے ہمیں لا کر کھڑا کر دیا جس کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ عثمان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا بیٹا جو کہہ رہا تھا اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا، اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر بل بڑھنے لگے۔ وہ جو چیئر میں بیٹھا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا رک گیا۔ اس کے چہرے کا تناؤ بڑھنے لگا، دماغ میں اس کا پھر سے کچھ پکنے لگا تھا۔ تم نے فرقان کے پیسے کا کیا کیا ہے؟ نئے پلان کو ترتیب دینے کے لیے معلومات اکٹھا کرنا تو ضروری تھا۔ آپ نے جو کہا تھا وہی کیا ہے۔ سارے کے سارے پیسے پارٹی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے کا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا دماغ کسی دوسرے پوائنٹ پر اٹک گیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ابا حضور؟ وہ ٹیرس سے آتے ہوئے اس کے قریب سامنے والے صوفے میں بیٹھ گیا۔ نعمان، کیا تم پتہ کروا سکتے ہو کہ ہمارے خلاف یہ سب کس نے وائرل کر دیا ہے؟ الیکشن کے دن ہمیں ہر طرح مقابلہ بازی چل رہی ہے۔ ہمارے کسی سیاسی حریف نے کر لیا ہوگا، ورنہ اتنے پرانی باتوں کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کون ہے جس نے میری جڑوں کو ہلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جڑیوں سے بڑے چہرے کی ایک طرف لکیر میں تیز تراری اور شاطر فن کے ساتھ اس کی آنکھوں کی طرح صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آپ کو کس پر شک ہے؟ نعمان نے باپ سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بھی اس طرح کوئی یاد نہیں آ رہا، اور نہ کسی پر شک ہے۔ جمشید بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس گدھے میں اتنی قابلیت نہیں ہے نعمان، یہ کام جمشید تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ دماغ پر زور ڈالنے لگا۔ ایک یہی سوال بار بار وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ یادوں کی تختی پر کہیں سے بھی کوئی نام یا کوئی چہرہ نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ رولنگ چیئر سے اٹھ کر وہ کمرے کی ایک طرف قدم اٹھانے لگا اور پھر وہاں سے دوبارہ دوسری طرف قدم لینے لگا۔ اسی طرح ایک بار، دو بار اور پتہ نہیں کتنے چکر لگائے، اس کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ نعمان بھی کمرے سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ چیز بورڈ پر بادشاہ خفیہ راستے میں آنے والے کلیور ٹپس کو ذہن میں ویژوائلائز کر کے مہروں کو اس کے مطابق چلانے کا سوچ رہا تھا، مگر اس کو کوئی سرا ہاتھ میں نہیں لگ رہا تھا۔ 4 بج گئے تھے، عدالت میں کیس شروع ہوا تھا۔ حماد ساری رات جا کے بھرپور تیاری کے ساتھ کورٹ آئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پہلے اٹیمپٹ میں جج کو فیصلہ لینے پر مجبور کر لیا تھا۔ اتنے ثبوتوں کو بار بار ایک ایک کر کے عدالت میں دکھایا تھا کہ پہلی پیشی میں ہی عثمان ارسلان کے خلاف اریسٹ وارنٹ کے آرڈرز دے دیے گئے تھے، اور ساتھ میں ارسلان فیملی کے تمام ممبرز کو عدالت کی طرف سے ملک سے باہر جانے پر بھی بین لگایا گیا۔
کیس کو لینے کی خبر حمائل کے گھر میں کسی کو بھی نہیں تھی، نہ ہی میڈیا والوں کو اس وقت تک پتہ چلا تھا جب تک اس پہلی پیشی کا نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا۔ رات دیر تک ویڈیو کال پر لیپ ٹاپ سے دونوں آج کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس کی اس کامیابی پر حمائل سے زیادہ سجاد خوش ہو رہا تھا اور اس سے بڑھ کر بیرسٹر شبیر خوش ہو رہا تھا۔ حمائل بیرسٹر سجاد کے ساتھ پوری شان سے عدالت سے نکل گئی تھی۔ عدالت کے سامنے میڈیا والوں اور رپورٹرز کی ایک جھرمٹ لگی ہوئی تھی۔ چلو اب آخری کام کرنا بھی ختم کرو۔ حمائل نے اس کو دیکھا۔ سجاد نے آنکھوں سے سامنے میڈیا والوں کی طرف اشارہ کیا۔ چلو یہ بھی کھا لیتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ بھی اچھا تھا۔ وہ عدالت کی حدود سے نکل کر اس نے جیسے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، بہت سارے مائک سوالوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو گئے تھے۔ میم، اب یہ کیس آپ ہینڈل اوور کریں گی؟ کیا یہ سچ ہے کہ بیرسٹر شبیر کا ایکسیڈنٹ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے؟ آپ یہ کیس کیوں لڑنا چاہتی ہیں جب اس میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب آپ شہرت اور نام کے لیے کر رہی ہیں؟ کیا عثمان ارسلان کے مخالفین آپ کو اس کیس کو لینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ ہر طرف سے سوالوں کی بوچھار تھی، ہر کوئی ایک الگ سوال پوچھ رہا تھا۔ میم پلیز جواب دیں، ہمیں پیچھے سے آوازیں آنے لگی۔ سب کے سب میڈیا پاورز اور اینکرز اپنے سوالوں کے جواب لینا چاہتے تھے۔ وہ خاموش کھڑی کنفیوز ہو کر کبھی ایک کو دیکھ رہی تھی تو کبھی دوسرے کو۔ دیکھیے، آپ سب ایک ایک کر کے پوچھیں تو ہم ضرور جواب دیں گے، بیرسٹر نے سب کو شانت رہنے کے لیے کہا۔ اب سارے مائک صرف حمائل کے بولنے کے لیے پکڑے گئے تھے۔ جتنے سوالات انہوں نے پوچھے تھے ان کے جواب اب بس رہ گئے تھے۔ بیرسٹر نے اس کو بولنے کے لیے اشارہ کیا تھا جس کے سامنے بہت سارے لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ اس کیس کو لڑنے والا شخص بیرسٹر شبیر تھا، مگر بدقسمتی سے ان کا کل کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ وہ اعتماد سے بات کرنے کا آغاز کرنے لگی۔ تصویریں ریلے سے کیمرے کی بیک لائٹس کی چمک اور روشنی اس کے چہرے پر بار بار پڑ رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ پری پلان تھا یا پلان، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ابھی انہوں نے اس کو مجھے پروسیڈ کرنے کو دیا ہے، اس لیے اس کیس کو ابھی میں لیڈ کروں گی۔ بہت سارے کیمروں نے اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیا تھا۔ جس طرح ہر ایک کام میں کوئی نہ کوئی ڈینجر زون ہوتا ہے، تو اگر اس میں مخالف پارٹی سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو یہ ایک ایڈوکیٹ کے لیے اس کا ڈینجر زون ہے۔ اس سے بھاگنا یا ڈرنا اگر آپ کو ہے تو آپ کو یہ ایز اے کیئر نہیں چوز کرنا چاہیے تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پروفیشن سے پوری طرح لائل اینڈ اوپن مائنڈیڈ تھی۔ اس سے پوچھے گئے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے اس نے۔ میم، کیا آپ یہ کیس جیت پائیں گی؟ جبکہ آپ بات کر رہی ہیں اس ملک کے سب سے بڑے پولیٹیشین کے خلاف۔ ایک اور سوال ذرا دور کھڑے شخص نے کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا اور کالروں کے ساتھ بٹنز میں اس نے ایک مائکرو ویو لگایا ہوا تھا۔ ہم کوشش پورا کریں گے، باقی سب کچھ وقت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اگر اسی طرح نام، پیسے اور پاور کے پیچھے ہم ایک ایک انچ گرتے رہیں گے تو یہ ملک اور اس کا سسٹم کبھی بھی کرائم سے صاف نہیں ہوگا۔ رائٹ سائڈ پر کھڑے سجاد کو اس نے دیکھا، جس کا مطلب تھا مجھے یہاں سے ابھی نکالو، جس کے چانسز ابھی تو کم لگ رہے تھے کیونکہ وہ درمیان میں کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگوں نے ہجوم کو بنا رکھا تھا۔ میم، ابھی عدالت میں کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ عدالت میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر آگے کی طرف روانہ ہوئی۔ سجاد بھی اسی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گارڈز کو پہلے اس نے وہاں پر بلایا تھا راستہ بنانے کے لیے۔ وہ اس ہجوم کو سامنے سے ہٹانے میں لگ گئے تھے۔ اس کے پیچھے ابھی بہت سارے سوالوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے جلدی سے کار کے اندر جانا چاہتی تھی۔ بیرسٹر نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال لیا تھا۔ گاڑی کو موڑتے ہوئے وہ یہاں سے نکلنے لگے۔ اس کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر گارڈز کی گاڑی آ رہی تھی جس کو سجاد نے ہائر کیا تھا۔ وہ دونوں کورٹ سے ڈائریکٹ ہسپتال کے لیے نکلنے لگے تھے۔ ویل ڈن ینگ لیڈی، تم نے تو کر لیا۔ شبیر نے بھی اس کا کچھ دیر پہلے والا انٹرویو دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے بعد اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس سے کہنے لگا، وہ ابھی کافی بہتر لگ رہا تھا۔ تھینک یو سر، اگر آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سچ کہوں تو مجھے بھی یہی لگا تھا کہ تم بھی اس کیس کو لینے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہو، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ ہم پر بھی اپنا کرم نظر کر دیجیے، ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ کو نظر آئے تو۔ اس سے پہلے کہ حمائل کچھ کہتی، سجاد نے تھوڑا سا شوخ انداز میں کہا۔ حمائل تھوڑا سا سائڈ پر ہو گئی۔ سجاد شبیر کے گلے لگنے لگا۔ تمہیں کہاں بھول سکتے ہیں میرے دوست، یا نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تم تو پورے کے پورے ماؤنٹ ایورسٹ ہو۔ کیوں بیٹا؟ اس نے حمائل کو بھی ساتھ میں کہا جو سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی اور ان دونوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ آپ دونوں بہتر سمجھ سکتے ہیں کون K2 ہے اور کون ایورسٹ۔ تینوں ایک ساتھ اس کی بات پر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ اس کی فون پر رنگ بج گئی تھی، کسی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، اوپر نمبر ڈیڈ کے نام سے سیو تھا۔ وہ کال کو کٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں پھر سے اس کا ڈیڈ کال کرنے لگا۔ کون ہے؟ بار بار کیوں کاٹ رہی ہو؟ سجاد نے اسے اس بار اس کی طرف متوجہ ہو کے پوچھنے لگا۔ بابا کال کر رہے ہیں، لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے میں ابھی فون نہیں اٹھا رہی۔ مجھے پتہ ہے وہ اس بات کے لیے بالکل بھی نہیں مانیں گے۔
تو اب تم کیا کرو گی؟ شبیر نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ کر کے اسے تو منانا پڑے گا، کیونکہ ماما کو منانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ٹینشن کے آثار دکھ رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھو، جو اریسٹ وارنٹ تم نے عثمان کے خلاف نکلوایا ہے وہ اس کے لیے چٹکی بجانے جتنا ہے۔ اصل کام تو ابھی شروع ہوگا اور اصل پریشر بھی ابھی پڑے گا۔ اگر تم ابھی پیچھے ہٹنا چاہو تو پھر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نو سر، اس کی آفر میں نے خود کیا تھا آپ سے، کیونکہ اس کو میں کرنا چاہتی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں بابا اور ماما کو بھی منا لوں گی اور انشاءاللہ یہ کیس بھی ہم جیتیں گے۔ ابھی میں گھر کے لیے نکل رہی ہوں سجاد انکل، اب ان کے ساتھ رہیے گا، میں گارڈز کے ساتھ چلے جاؤں گی۔ اللہ کی امان میں جاؤ، شبیر اس کے پیچھے کہنے لگا۔ وہ اپنے گاڑی کی طرف جانے لگی۔ پارکنگ ایریا میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا کار نہیں دکھ رہا تھا۔ اپنی بیگ سے کار کی کیز کو نکالا اور اس میں ایک لگے بٹن کو پریس کیا۔ اس کی گاڑی کے لائٹس نے اس کو ہنٹ دیا 4-5 گاڑیوں کے درمیان میں اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی کار کو احتیاط سے باہر نکالا اور اس کو اپنے گھر کی طرف گھیر دیا۔ اس کے تھوڑے فاصلے سے اس کے گارڈز آ رہے تھے۔ وہ نارمل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کو باپ سے زیادہ ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ فرنٹ میرر سے اس نے دیکھا، آج وہی گاڑی اس کا پیچھا نہیں کر رہی تھی جو پچھلے 15 دنوں سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اتنی ساری سوچوں کا انبار تھا کہ اس پر دھیان دینے کے لیے اسے ٹائم بھی نہیں ملا۔ وہ پھر سے ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنے لگی۔ وہ جتنا بھی راستے کو لمبا کرنا چاہے، گاڑی کو سلو چلاتے ہوئے آخرکار اس کو گھر تو پہنچنا ہی تھا اور وہ پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی کو موڑتے ہوئے بیل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گراج میں کار کو پارک کر کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ گھر کا دروازہ کھولتے وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ کو ہینڈل پر ساخت رکھی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس کو خارج کر کے اور ہاتھ پر زور دیتے ہوئے وہ دروازہ کھولنے لگی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی دونوں یہیں پر بیٹھے ہوں گے۔ کال کرو وکیل کو، عثمان نے بیٹے سے کہا۔ ابا جی، آپ نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو کسی بھی وکیل سے بات نہیں کی۔ تم ہمیشہ ہاتھی کے کان میں سوتے رہے ہو۔ میں نے رات کو نعیم سے بات کی تھی۔ نعیم اس کا پرانا وکیل تھا۔ اس کے کان غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ کل رات مجھ تک اگر بات پہنچا سکتے تھے تو اس طرح کے کچھ روکنے سے کچھ عمل بھی کرنا تھا۔ منہ کے آدمی ہو، صرف ہر وقت کہتے رہتے ہو، کرتے کچھ نہیں ہو۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ ابا حضور، ہر کام تو آپ کرتے ہیں، میں تو ہر بار صرف آپ کو کہتا ہوں۔ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کسی کے ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے، مگر آپ کو بہت یقین تھا کہ کوئی اسے نہیں لے سکتا۔ تم اپنا منہ بند کرو ذرا۔ اس کا میٹر گم گیا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کوئی اس کے دروازے پر اس کو ہتھکڑی پہنانے کے لیے بھی آ جائے، چاہے یہ کچھ بھی کرے۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں اس کے پشتوں تک کا سارا معلومات چاہیے۔ اس کو تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کو وہ آفس والی بےعزتی یاد آ گئی۔ ویسے بھی میرا پرانا حساب نکلتا ہے اسے۔ اسکرین پر اس کے انٹرویو کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا، پوری آگ لگائی تھی اس نے، جو کچھ بچا تھا وہ بھی راکھ ہو گیا تھا۔ اریسٹ وارنٹ اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ اس کا وکیل اس کے لیے 1 گھنٹے میں بیل کروا سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیس کھولنے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں یہ سفید کالر کا گنڈا بری طرح سے اس سفید دیوی سے ڈر رہا تھا، مگر اس کے لیے یہ قبول کرنا شرمندگی کی بات تھی۔ تمہارا وہ بغیرت بیٹا کہاں ہے؟ اس کا باپ دادا جہاں پر مشکل میں ہے اور اسے اتنا بھی نہیں ہو کہ گھر آ جائے۔ تیروں کے نشان آریان کی طرف ہو گئے تھے۔ اس وقت آفس میں ہوتا ہے، ابھی بھی وہیں ہوگا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بتاؤ نعمان۔ وہ پہلے سے پریشان تھا، اوپر سے اس کی باتیں ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے کافی تھی۔ ایک گھر میں ہو کر بھی وہ ہم سے میل دور رہے۔ بڑے صاحب، باہر پولیس آئی ہے، ایک گارڈ نے آ کر اطلاع دی۔ کہاں پر ہے؟ عثمان نے پوچھا۔ باہر کھڑی ہے، آپ کا پوچھ رہے ہیں، اندر آنے دو اسے۔ گارڈ واپس باہر اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر میں ایک پولیس آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی نفری گھر کے اندر آ گئی۔ نعمان کھڑا تھا۔ عثمان ابھی بھی آرام سے بیٹھ کر ایک ہاتھ کو صوفے پر پھیلائے اسی طرح بیٹھا تھا۔ عثمان صاحب، آپ کے خلاف ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، ہم آپ کو پولیس اسٹیشن لے جانے آئے ہیں۔ آفیسر کے رویے میں شرمندگی تھی۔ وہ آرڈر نہیں تھا جو ایک پولیس کو زیب دیتا ہے۔ اپنے لفظوں پر غور کرو۔ آفیسر ٹیڑھی نظروں سے عثمان نے اسے دیکھا۔ بول رہے ہو تم، ہمارے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہو۔ گراتے ہوئے اس نے کہا، رشوت کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ نعمان صاحب، آپ پلیز انہیں سمجھائیں، ہم مجبور ہیں، ورنہ ہم اس طرح کبھی بھی آپ کے دروازے پر قدم نہیں رکھتے۔ اس شخص کی دھمکیوں سے یہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنی جان خود اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا، اس لیے سفارش کروانے والے انداز میں اس کے بیٹے سے کہا، تم اپنی الٹی گنتی کو گننا شروع کر دو حرام خور، تمہاری تو خیر نہیں ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ پولیس آفیسر کے بس میں اگر ہوتا تو اس کو اریسٹ کرنے کے لیے کبھی نہیں آتے، مگر بدقسمتی سے علاقے کے تانے کا سینئر آفیسر یہی تھا، لیکن اس نے اپنی وردی کو بیچ دیا تھا۔ جس کو سر جھکانا چاہیے تھا وہ تو شاہانہ انداز سے کھڑا تھا، جیسے اس کو گرفتار کرنے نہیں چاہیے، پینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور جو اس کو لے کر جا رہا تھا وہ نوکروں کی طرح سر کو جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔
میں نے نعیم سے بات کر لیا ہے، کچھ دیر میں آپ کی بیل ہو جائے گی۔ نعمان نے باپ کے قریب آتے ہوئے کہا، جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرو۔ میرے آنے سے پہلے مجھے اس وکیل کی ساری معلومات میری اسٹڈی میں چاہیے۔ جیسے آپ کہیں ابا حضور، وہ آہستہ آہستہ اسے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پولیس آ رہی تھی بغیر کوئی ہتھکڑی پہنے۔ آج وہ تھوڑی دیر کے لیے پولیس اسٹیشن میں چائے پینے کے لیے جانے والا تھا۔ آنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ نغمہ بیگم نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ شیراز اس کو چپ کروانے کی کوششوں میں ناکام ہو رہا تھا۔ ادھر ہمال فون مسلسل کاٹ رہی تھی۔ دبے قدموں سے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ماما، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ ہمال، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز سن کے وہ شروع ہوئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ رونے سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ کیوں لیا ہے تم نے یہ کیس؟ ہم میں سے کسی کو بھی بغیر بتائے وہ بغیر کوئی جواب سنے سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم یہ کیس نہیں لڑو گی، کل تم اس کی فائلز واپس کرو گی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ اسے کوئی بھی بات کرنا اس وقت ہمال کو مشکل لگ رہا تھا۔ ماما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ صوفے کے سامنے آ گئی۔ چپ کر جائیں پلیز، میری طرف دیکھیں، رونا بند کریں۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ ہمال بیٹا، پلیز اس کیس کو نہ لڑو۔ وہ بغیر کسی کو موقع دیے پھر سے شروع ہو گئی۔ تم نہیں جانتی، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ اگر تم کو کچھ ہوا نا تو میں مر جاؤں گی۔ مما دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، دیکھیں مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ساتھ آپ دونوں ہیں۔ اس نے ٹیبل پر پڑے پانی کا گلاس اٹھایا جو کچھ دیر پہلے شیراز نے بھر دیا تھا۔ اب پانی پی لے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا۔ پلیز ماں، تھوڑا سا پانی پی لے، آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے۔ دوبارہ چٹکنے پر وہ ماں کی منت کرنے لگی۔ ایک دو گھونٹوں کو لیا اس نے اور شیراز کی طرف دیکھا۔ وہ سائڈ پر کھڑے غصے سے ہمال کو دیکھ رہا تھا۔ تینوں ابھی خاموش ہو گئے تھے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہمال نے دونوں کی طرف دیکھا۔ ماما بابا، مجھے آپ دونوں سے کچھ کہنا ہے، پلیز میری بات سنیں۔ وہ شروع ہو گئی اس خاموشی کو توڑنے کے لیے۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ اس کے کرنے کا پرمیشن میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیتا مجھے۔ یہ کیس میں نے کر لیا ہے۔ بیرسٹر شبیر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آج میری عدالت میں وہ اس کیس کے لیے لڑتے۔ اس نے جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کا نہیں کہا، ویسے بھی وہ تو پہلے ہی نہیں مان رہے تھے۔ اس کی بات کا سن کے تو مکمل بائیکاٹ ہونے والی تھی۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دونوں کو دیکھا۔ اس کی اس بات پر دونوں کے چہرے کے امپریشنز بدلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی اپنے اگلے جملوں کو ترتیب دینے لگی۔ میں اس کیس کو اس لیے نہیں چھوڑوں گی کیونکہ میرا تربیت مجھے اس بات کرنے کا اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنے سافٹ لینگویج سے کام لے رہی تھی اس وقت۔ ماما، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، کیا آپ نے مجھے یہ کرنا سکھایا ہے؟ اگر آپ مانتی ہیں کہ آپ مجھے غلط اور صحیح کا فرق نہیں سکھایا تو میں بھی سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ڈیڈ، آپ وہ شیراز صاحب کی طرف دیکھنے لگی جس نے خاموش رہ کر خود کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر میں اپنے پروفیشن سے لائل ہوں، اپنے کام کو ہر رکاوٹ کے ساتھ بغیر کوئی بہانہ بنائے سچائی سے سر انجام دے رہی ہوں، تو آپ کا یہ خاموش غصہ کس چیز کی اشارہ کر رہا ہے؟ مجھے کہ میں غلط ہوں؟ بابا، مجھے لا پڑھانا بھی آپ کی خواہش تھی، یہ سب آپ پہلے سے جانتے تھے کہ اس کو پریکٹس کرتے وقت مجھے کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم جو نہیں جانتی ہمال، اس کے بارے میں بات مت کرو۔ آج یہ جو بھی کرے، اس کے ماں باپ اس کے باتوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ان کے چہرے پر اپنی بات کو بدلنے کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے۔ اس طرح ایموشنل ہو کے تم ہمیں نہیں منا سکتی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی ساری باتوں کو اپنے ایک جملے میں دبا گئے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈ، میں نہیں جانتی سب کچھ۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پرانے ٹرکس آج کام کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے آج میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، بتائیں مجھے ماما بابا، کیا میں نہیں جانتی پلیز؟ اس سے میرا بھی اس کیس کے متعلق تھوڑا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا۔ یعنی کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کی ماں نے اس کے آخری جملے کو پکڑ لیا تھا۔ جی ماما، میں اس کو سالو کرے بغیر اس سے نہیں ہٹوں گی۔ وہ سر کو نیچے کرتے ہوئے ماں باپ کے سامنے اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس کے سامنے اب کوئی اور آپشن نہیں تھی بغیر اپنی بات پر ڈٹے رہنے کی۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے ہمال، تم کل اس کی فائلز واپس کرو۔ وہ 2 قدم آگے ہوئے کہنے لگے، ڈیڈ مجھے اس کے لیے کوئی سولڈ ریزن بھی چاہیے۔ آئی ایم سوری، پر یہ میرا کیریئر ہے، اس کو اس طرح ڈرتے ہوئے میں خراب نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی ٹون کو بھی بدلنے لگی تھی، اب تو یہاں ہار ہوگی یا پار۔ ہمال، تمہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ تمہارا کیریئر تمہیں عزیز ہے۔ اس کی ماں پھر سے رونا شروع ہوئی۔ مما، آپ لوگ صرف مجھے اس لیے روک رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا پولیٹیشین ہے یا بہت زیادہ پاورفل ہے۔ ماں کا رونا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ بات کو ادھورا چھوڑ گئی۔ دونوں اس کو دیکھنے لگے کہ کیا اس کے باپ نے اس سے پوچھا؟ اس سچائی کو وہ اشکار نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ اب مجبور تھی۔ خاموش کیوں ہو ہمال کہ کیا؟ وہ پھر سے اپنے سوال کو دہرانے لگا۔ اس کی ماں کا رونا بھی رک گیا تھا، وہ بھی اس کے جواب کا منتظر اسی کو دیکھ رہی تھی۔
کہ وہ میرا نانا ہے اور آپ کے بابا ہیں۔ نغمہ بیگم کو دیکھ کر وہ اپنی ادھوری بات کو مکمل کر گئی۔ جس بات کو چھپانا چاہتے تھے وہ تو پہلے سے علم رکھتی تھی اس کے بارے میں، اب تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ دونوں تو اسٹیل ہو گئے تھے، آخر کب اس نے اس بارے میں جانا؟ وہ دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ حمال بھی خاموش بیٹھی تھی، وہ بھی کہانی کے آنے والے پلاٹس کے بارے میں انٹرسٹ رکھتی تھی، مگر اس کہانی کا علم صرف اس کے ماں باپ رکھتے تھے۔ کہ کب سے پتہ ہے تمہیں اس بارے میں؟ نغمہ نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ماں کو دیکھا، اس کے چہرے پر ڈر دکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے میری کچھ فائلز کو سلمی آنٹی نے اسٹور روم میں رکھے تھے، وہی لینے گئی تھی۔ وہاں پر میں نے کچھ فائلز دیکھ لیے تھے، پر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیوں آپ لوگ مجھ سے یہ بات چھپا رہے ہیں۔ واقعی میں یہ بات کنفیوز لگ رہی تھی۔ نغمہ خاموش بیٹھ گئی تھی۔ ماما مجھ سے بات کرے، وہ اس سے پھر پوچھنے لگی۔ کیا ہے ایسا جس کو آپ کرنے سے ڈرتی ہیں؟ آج اس نے بھی ٹان لیا تھا کہ اصل بات کو جان کر کے چھوڑے گی۔ اس کے اس دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماما میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں آپ کو کبھی غلط سمجھوں گی؟ اس کی بات پر اس نے آنکھوں کو حرکت دیتے ہوئے اس کو دیکھا جو کب سے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے سر میں جو چل رہا تھا، حمال اس کے سامنے کہنے لگی، بابا پلیز انہیں کہیں آپ جس چیز سے ڈر رہی ہیں اس کو باہر نکال لیں، میں آپ کو اس طرح روتے ہوئے ڈر کے چہرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز ماما پلیز۔ وہ اس کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ دباؤ بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ جو کہنا چاہتی ہے آج کہے، کوئی اس کو غلط نہیں سمجھے گا۔ شیراز بھی اس کے قریب آ گیا، اس کے ساتھ قریب صوفے میں بیٹھ کر اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے لگا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہاں میں سر ہلانے لگا۔ وہ بھی اپنی بیوی کو اس اذیت سے نکالنا چاہتا تھا۔ نغمہ بیگم شوہر اور بیٹی کے درمیان میں بیٹھ کر اپنی ماضی کے تانوں کو چھیڑنے لگی اور پھر اس نے کہانی شروع کی، 22 سال پہلے کی۔ ماضی، یہ بات ہو رہی ہے آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی، جب عثمان کے باپ سلام ارسلان نے اپنی پارٹی میں بیٹے کو اپنی جگہ پر چیئرمین بنا دیا۔ اس وقت اس کے باپ کی طبیعت بالکل بھی سازگار نہیں تھی اور خاندان کا ایک ہی وارث تھا عثمان۔ یہ بات تو ہر عرض و شخص سے صاف تھی کہ اس خاندان کا وارث اور اب مالک یہی ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا، دن گھنٹوں کی رفتار سے نکل رہے تھے اور ایک دن عثمان کا باپ سلام ارسلان اپنی آخری سانسوں کو مکمل کر گئے۔ کچھ دنوں تک ہر طرف سے سناٹا تھا، عثمان بھی خاموش تھا۔ میڈیا پورے زور و شور کے ساتھ سابقہ چیئرمین کی موت کی خبروں کو اچھال رہے تھے۔ سلام ارسلان ایک رپورٹڈ سیاستدان تھا۔ اس کے دور میں اس طرح کوئی بھی واقعہ پیش آنے سے پہلے سنبھل جاتا تھا جس سے کہیں پر بھی ان کے سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ عثمان ہمیشہ باپ کے ساتھ سیاست کے کاموں میں سرگرم رہتا تھا۔ اس کو شروع سے ہی فادر اور حکومت کرنے کا نشہ تھا۔ اس کا دماغ ہر طرح سے چلتا تھا۔ مزید یہ کہ جس طرح کی سوچ اور حکمت عملی ضرورت ہوتی ہے سیاست کے میدان میں، عثمان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی۔ مگر پھر بھی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر تجاوز کرنے والی چیز فائدہ کی جگہ نقصان دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کے بے جا عقل اور غصے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے کھار کھاتے تھے۔ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود اس نے خود کو ثابت کر دیا۔ کچھ مہینوں میں اس نے سیاست کے میدان میں پوری طرح سے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ بڑے بڑے سیاستدان اب عثمان کی مٹھی میں آ گئے تھے۔ سوسائٹی اور ان کے سرکل میں اس کی حیثیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ وجہ اس کا روز بروز اپنے تعلقات اور سرگرمیوں کو وقت سے پہلے اپ ڈیٹ کرنا تھا۔ اچھے لوگ، برے لوگ، ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تھا۔ شروع میں تو اس کے ستارے پوری چمک کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے اور بعد میں بھی ایسا ہی تھا، مگر کچھ اور تبدیلیاں بھی وقت کے ساتھ آ گئی تھیں۔ ایک روز ارسلان مینشن میں انہوں نے ایک گرینڈ گیٹ ٹو گیٹ پارٹی ارینج کر دیا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے نامور آفیسرز، بزنس مین، جنرلز اور پولیٹیشنز اس میں انوائٹڈ تھے۔ رک جائیں بڑے بھیا، ایک خوبصورت نینو نکوچ کے حامی لڑکی نے پیچھے سے آواز دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو گڑیا؟ نعمان حویلی کے دوسری سائڈ پر کھڑا پارٹی کے انتظامات کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میں آپ کو کب سے دیکھ رہی ہوں، آپ مل نہیں رہے تھے۔ آپ کے گارڈ سے پوچھ کر بھی ابھی آپ کے پیچھے جہاں پر آئی ہوں۔ سانس لو، میں یہیں پر ہوں۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپ اسے چھوڑیں، میرے ساتھ مول چلیں۔ میرا دوپٹہ جل گیا ہے اور میرے ساتھ اس طرح میچنگ دوپٹہ نہیں ہے۔ اماں جی سے کہا ہے پر وہ میرا ساتھ نہیں جا رہی، کہتی ہیں مجھے کام ہے۔ اچھا تم موڈ خراب مت کرو، اس نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ اس کا مسئلہ منٹوں میں حل کر گیا تھا۔ اس کی بات سن کے اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی۔ تھینک یو بھیا، آپ سب سے اچھے بھائی ہیں۔ آپ 2 منٹ رک جائیں، میں جلدی سے اپنے کپڑوں کو لے کر آتی ہوں۔ بغیر کوئی اور بات کر کے وہ بھاگ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ جلدی آنا گڑیا، مجھے بھی کچھ کام ہے، وہ اس کے پیچھے اسے کہنے لگا۔ اس کے موبائل پر عثمان کے کالز آ رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر کال کو پک نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی جان سے پیاری بہن کے ساتھ باہر جانے کا کہا تھا اور اس فون کو سننے کا ایک ہی مطلب تھا، پھر سے کسی کام کو انجام تک پہنچانا۔ وہ بغیر کال کو سنے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اماں میں جا رہی ہوں، بھیا مجھے لے کر جا رہے ہیں مال، آپ بتا دیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو۔ وہ نیچے اترے ہوئے سیڑھیوں سے شروع ہوئی تھی۔
اس کی ماں نورین بیگم سفید اور گولڈن کلر کی ساڑی پہنے نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سارے ملازم کھڑے تھے۔ حویلی کے اندر کے تمام ذمہ داریاں عثمان کی زوجہ نورین صاحبہ انجام دیتی تھی۔ اماں جی جلدی کریں، بھائی باہر کھڑے ہیں، آپ ان سے بعد میں بات کریں۔ وہ جو ایک ملازمہ سے کچھ کہنے کا کہہ رہی تھی، اس کو درمیان میں ٹوک گئی۔ تھوڑا صبر کر لو لڑکی، 2 منٹ نہیں رکھ سکتی تم؟ اماں جی میں جا رہی ہوں، آپ آنے کے بعد مجھے ڈانٹنے پر۔ وہ گلے میں اپنے دوپٹے کو ڈالنے لگی جس کو پہلے اپنے ساتھ زمین پر کھینچ رہی تھی۔ چلی جاؤ، مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی میں پھر کسی کو بھیج دوں گی، ابھی سب کچھ پورا ہے میرے خیال سے۔ اوکے، میں بس نکل رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی قدم میں اٹھا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باہر تک کا راستہ کور کر دیا، مگر اس نے حویلی کے سامنے والے دروازے پر بہت رش لگا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی حویلی کے گارڈن کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے سامان کو باہر سے اندر کروا رہا تھا، کوئی چیئر کو ٹیبل کے گرد برابر کرنے میں مشغول تھا، کوئی لائٹس کو کنیکشن دینے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آوازیں لگا رہا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اللہ، کہاں سے جاؤں؟ 2 قدم آگے ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے نعمان کے پیچھے نظروں کو ترایا، مگر یہاں پر وہ اس کو نہیں دکھ رہا تھا۔ اپنی بیگ سے موبائل کو نکالا اس نے اور اس کے پیچھے کال کرنے لگا۔ بھیا کال اٹھائیں، کہاں پر ہیں آپ؟ کچھ بیلز کے بعد فون کو دوسری طرف سے اٹھایا گیا۔ کہاں پر ہو گڑیا، تمہارا 5 منٹ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے کہنے سے پہلے بول پڑا۔ بھیا میں تیار کھڑی ہوں حویلی کے دروازے کے سامنے، مگر یہاں پر بہت زیادہ رش ہو رہا ہے، باہر کا راستہ بند ہے، میں کہاں سے نکلوں؟ اور آپ کہاں پر ہیں؟ میں گاڑی میں باہر ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، تم رکو میں آتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اترنے کے لیے دروازے کو کھولنے لگا تھا۔ آپ نہیں آئے؟ وہ جلدی میں بول پڑی۔ میں حویلی کے دوسری سائڈ والے دروازے سے آ جاتی ہوں۔ چلو جلدی آؤ۔ اس کی بات کو سن کر گاڑی کا دروازہ پھر سے بند کرنے لگا تھا۔ ابھی تک ہجرے میں کوئی بھی مہمان آنا نہیں شروع ہوا تھا، اس لیے اس کو بھی دوسری سائڈ پر آنا مناسب لگا۔ جلدی جلدی میں وہ حویلی کے دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ یہ دروازہ ہجرا کے ساتھ بنا ہوا تھا اور حویلی کے آخر میں بھی تھا۔ زیادہ تر یہ دروازہ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، ہاں البتہ ہجرے سے شارٹ کٹ لے کے حویلی کے اندر آنے جانے کے لیے گھر کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ ابھی وہ دوسرے دروازے سے باہر نکلی ہی تھی کہ کسی چٹان نما شخص کے ساتھ ٹکرا گئی۔ وہ زمین پر گرنے والی تھی کہ اگر سامنے والا شخص اس کو بازو سے پکڑ نہیں لیتا۔ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آ رہا؟ وہ اپنے بازو کو اس سے کھینچ کر تھوڑا دور ہوئی۔ اس کے بال کھلے ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے ارد گرد بکھر گئے۔ وہ ابھی تک اوپر کی طرف دیکھے بغیر اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے میں مشغول تھی۔ سامنے والا شخص مبہوت ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سنا بھی نہیں تھا کہ اس نے سیدھا سیدھا اس کو اندھے ہونے کا لقب دیا ہے۔ اس فریب بکر نے ابھی اوپر دیکھ لیا تھا، اصل بجلیاں تو ابھی گری تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ ناگواری بہت خوبصورت لگ رہی تھی جو اس سے ٹکرانے پر آئی تھی۔ آپ مجھے راستہ دیں گی یا پھر یہاں پر کھڑے رہ کر مجھے تاکتے رہنا ہے؟ وہ اس کے گھوڑنے پر چھیڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ کچھ سن نہیں رہا، صرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے ابھی تک صرف اتنا دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے ایکسپریشن سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اس کے گال اور ناک غصے کی وجہ سے اس کے کپڑوں کی طرح ہلکے گلابی ہو گئے تھے۔ وہ کسی تازہ پھول کی پنکھڑی کی طرح اپنی نازکی سے سامنے والے شخص کو پوری طرح ہلا چکی تھی۔ وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا تھا، ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بھی اس کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے پیچھے پیچھے تھوڑا سا گلے میں لٹکے ہوئے وہ اس کے لیے ہوئے قدموں کو مٹا رہی تھی۔ اس کے ہر قدم سے اس کے بال ایک نئے انداز سے بکھر رہے تھے، اس کے کومل چہرے کو چھو رہے تھے۔ کسی ملکہ کی طرح اس کا ہر ایک قدم جو اس کو دور کرتی جا رہی تھی پیچھے کھڑے انسان نما مجسمے کے لیے اس کو دوبارہ سے کسی صحرا میں ایک پیاسے کی طرح بھیجنے کے مترادف لگ رہا تھا، جس نے اپنے آپ کو کچھ لمحے پہلے اس کے دیدار سے معطر کرایا تھا، اب پھر سے اس کو سب کچھ بنجر لگنے لگا تھا۔ جاری ہے۔